اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئے۔ قصہ مختصر۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے اور زندگی ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 سے سبق کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ سورت کی اس آیت میں ہمیں دعا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الفاتحہ 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلے حصے میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، جبکہ دوسرے حصے میں بندوں کی عاجزی، بندوں کی دعا جو رب العالمین سے مانگی جائے وہ مینشن ہے۔ تو پہلا حصہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج سے دوسرے حصے کی ابتدا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو بہترین دعا کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ ہمیں ہدایت کیوں مانگنی ہے، اور ہم اگر ہدایت مانگتے ہیں تو ہمیں کس طرح کی، کس قسم کی ہدایت مانگنی چاہیے، سورۃ الفاتحہ میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے بندو مجھ سے دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو آیت کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے میں آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہوں۔ ایک لفظ اہدی، ہدایت دے۔ ہدایت کے لفظی معنی کیا ہے؟ راہ دکھانا۔ اور ہدایت 2 طرح کی ہوتی، لفظی معنی راہ دکھانا، اور اصطلاحی معنی میں 2 معنی آ جاتے ہیں۔ ایک کیٹیگری ہے اراءۃ الطریق، اور دوسرا نام ہے ایصال الی المطلوب۔ اراء لفظ جو ہے وہ دیکھنے سے نکلا ہے، اراءۃ الطریق مطلب راستہ دکھانا، جبکہ ایصال الی المطلوب کا مطلب ہے، ایصال لفظ کے لفظی معنی ہے پہنچنا، اور الی طرف مطلوب راستے کی طرف۔ تو ایصال الی المطلوب پہنچانا راستے کی طرف، یعنی منزل کی طرف۔ مطلوب منزل کو، مقصد کو بولتے ہیں، تو منزل کی طرف پہنچانا دوسرا نام ہے اس کیٹیگری کا۔ اب دیکھیں کہ پہلے اگر معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ہم لیں آیت کو، اراءۃ الطریق یعنی ہمیں راستہ دکھا۔ اس آیت کے 2 معنی لیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا، اور ایک معنی لے جاتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو دونوں معنی کے اعتبار سے میں یہاں پر تشریح کروں گی۔ دیکھیں پہلے معنی کو اگر دیکھا جائے اراءۃ الطریق، تو یہ جو معنی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو خاص ہیں ہی ہیں، اس سے مراد باقی کے سب لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ تبلیغ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک، اور پھر ہر وہ شخص جو کہ نیکی پر ہے اور وہ تبلیغ کر رہا ہے، اور وہ دوسروں کو نیکی کی تبلیغ دے رہا ہے، تلقین کر رہا ہے، وہ سب اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے بزرگان دین۔ کیوں؟ کیونکہ وہ راستہ دکھا رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ آپ اگر بھٹکے ہوئے ہیں، آپ اگر بہکے ہوئے ہیں، تو آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جانا ہے۔ راستہ دکھانے سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ سارے کا سارا جو یہ کیٹیگری ہے، یہ انبیاء کرام علیہم الرضوان کی شان کا ایک حصہ ہے۔ انبیاء کرام کا منصب کیا ہے؟ ان کا منصب ہے کہ وہ ہمیں راستہ دکھائیں۔ لیکن اس میں پاسبلٹی ہے، ہو سکتا ہے کہ جو انسان ہے بہت گناہ گار ہے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے وہ راستہ اختیار نہ کریں۔ جیسے آج کے دور میں بھی بہت سے گناہ گار ہیں جو قرآن نہیں پڑھ رہے،
راستہ دکھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے حکم سے قرآن ہم تک پہنچایا، راستہ دکھا دیا، لیکن اب یہ چلنے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس پر چلتے ہیں یا نہیں۔ اگر انکلوڈ کر کے میں اس بات میں انکلوڈ کروں ہر وہ شخص کو کہ جو قرآن مجید نہیں پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھتے اور دین کی علم نہیں حاصل کر رہے، تو یہ سب اس کیٹیگری میں داخل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی تو کر دی، اب چلنا ہم نے ہے، اس کو حاصل ہم نے کرنا ہے، اس علم کو، اس علم پر عمل ہم نے کرنا ہے۔ تو یہاں پوسیبلٹی جو ہے وہ یہ بھی نکلتی ہے کہ ممکن ہے کہ جس کو راستہ دکھایا جا رہا ہے وہ شخص جس کو دکھایا گیا ہے وہ نہ چلے، وہ گمراہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ راستہ دکھانے والا شخص جو ہے جس نے دکھایا ہے وہ اپنی ذات میں مکمل ہے۔ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دوں کہ اللہ نے ان کو مکمل ذات بنایا، پیر کامل وہ ہیں، اور ان کے علاوہ اس دنیا میں نبی، اولیاء، انبیاء اور سارے بزرگان دین جو نیکی پر ہیں، یہ سب ہمیں راہ ہدایت دکھاتے ہیں، اور یہ سب اس کیٹیگری میں اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھانے میں آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اراءۃ الطریق سے ریلیٹڈ قرآن مجید کی طرف، قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ یعنی اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس آیت کو کیوں ریلیٹ کیا جا رہا ہے اراءۃ الطریق کی طرف، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبی اس لیے ہی نازل کیے گئے تاکہ وہ مسلمانوں کی اور ساری انسانیت کی رہنمائی کریں، کہ انہیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ اب دوسری کیٹیگری جو ہے اس میں آ جاتا ہے ایصال الی المطلوب۔ ایصال کے لفظی معنی ہے پہنچانا، الی طرف، مطلوب منزل کی طرف، مقصد کی طرف، مطلوب کی طرف، یعنی جو آپ چاہ رہے ہیں۔ تو اس سے مراد صرف اللہ کی ذات کے لیے یہ لفظ خاص ہے کہ ایصال الی المطلوب، اے اللہ ہم تجھ ہی سے کہتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچا۔ اب آپ کو اگر میں ایک مثال دوں اور ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کروں تو دیکھیں کہ اگر ہم کسی شخص سے پوچھتے ہیں راستہ فلانی جگہ پر جانے کا، مجھے اس جگہ جانا ہے، تو ایک شخص آپ کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو لے جاتا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو وہاں تک پہنچا دیتا ہوں۔ اب آپ وہاں تک اس شخص کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور جب وہاں پہنچتے ہیں وہ کہتا ہے لیجیے جی آپ کی منزل آ گئی ہے، آپ نے اسی جگہ پر جانا تھا، تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، آپ کا سفر بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے اور آپ منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی گمراہ نہیں ہوتے راستے میں۔ تو اللہ جب راہ ہدایت آپ کو دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خالص پیور ہدایت آپ کو مل گئی اور آپ کو اسی ہدایت کا طلبگار رہنا چاہیے۔ دوسری طرف جب آپ ایسے شخص کو کہتے ہیں مجھے راستہ دکھائیں، میں نے فلانی جگہ پر جانا ہے، تو وہ آپ کو راستہ تو بالکل ٹھیک بتائے گا، وہ کہے گا کہ آپ یہاں سے سیدھی سائڈ پہ چلے جائیں، یہاں سے لیفٹ اور وہاں سے رائٹ ہو جائیے گا، وہاں سے آپ نے بالکل سیدھا جانا ہے اور پھر یو ٹرن لے کے سامنے ایک بڑا سا مال آئے گا، اس سے پیچھے تیسری گلی میں آپ نے جو مقصود جو آپ کی منزل ہے وہ آپ کی وہاں تک آپ جب پہنچیں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ اب آپ اس شخص کی بات سنتے ہیں لیکن آپ راستے میں گمراہ ہو سکتے ہیں، کیوں؟ آپ کو یاد نہیں رہتا، آپ راستہ بھٹک جاتے ہو وغیرہ۔ تو یہ اب دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے مثال کافی ہے کہ نبیوں کا کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے حکم سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں ان کی رہنمائی کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے ہدایت رب العالمین سے مانگنی ہے۔ بے شک راستہ دکھانے والی ذات نبیوں کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا ہمیں رب العالمین سے مانگنی چاہیے۔ تو ایصال الی المطلوب جو قرآن مجید کی ہے، اس سے ریلیٹڈ بھی میں آپ کو ایک آیت جو ہے وہ قرآن مجید کی وہ قرآن مجید میں مینشن ہے، سورۃ القصص آیت نمبر 56 ہے، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ رب العزت فرماتے بے شک ایسا نہیں ہے کہ تم جسے چاہو اپنی طرف راہ ہدایت دے دو، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے۔
تو اس سوال الی المطلوب میں یہ آیت آ جاتی ہے کہ ہدایت جو ہے وہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور سارے کے سارے نبی، سارے کے سارے مبلغ، سارے کے سارے ولی، سارے انبیاء جو ہیں وہ راہ ہدایت دکھاتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے ہی دکھاتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنا کام مکمل ایمانداری اور مکمل کاملیت سے کرتے ہیں کہ اور کوئی ان کا مقابلہ اس کام میں نہیں کر سکتا۔ آیت کا اگلا حصہ ہے صراط المستقیم۔ ہم نے ہدایت تو مانگ لی، صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ سیدھے راستے سے مراد عقائد و نظریات پر عمل کرنے کا راستہ، یعنی اے اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما، ہمارے نظریات کو درست فرما، ہمیں ان بہترین عقائد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے عقائد کے جن پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور اخروی کامیابی حاصل ہو، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں ابدی کامیابی حاصل ہو، اور ہماری کامیابی جو ہے جب ہمیں وہ حاصل ہو جائے گی رب کی رضا کے بعد، تو اس راستے کو سیدھا راستہ کہا جاتا ہے، صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی اس آیت میں اسی صراط مستقیم کا ذکر ہے۔ اب ہم لوگوں کے سامنے ہے کہ ہم نے دعا مانگ لی، اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور کس طرف، سیدھے راستے کی طرف دے۔ اب سیدھے راستے کو اللہ نے ساتھ ہی ایکسپلین کر دیا تاکہ لوگ فتنے اور فساد میں نہ پڑیں، لوگوں کے سامنے کلیئر ہو کہ سیدھے راستے سے کیا مراد ہے۔ تو سیدھے راستے سے مراد پہلے آیت پڑھتے ہیں اور آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 اور یہاں پر 7 بھی مینشن ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ کل 7 آیات ہیں، تو اسی کو 2 اس وجہ سے لکھ دیا گیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کل 6 ہیں، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اس وجہ سے یہاں پر نمبرنگ 6 اور 7 کی گئی ہے۔ بہرحال آیت نمبر 6 اور 7 جو ہے اس میں اللہ فرما رہا ہے صراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ ترجمہ ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا۔ تو سب سے پہلے جو آیت پڑھ کے لفظ ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون؟ قرآن مجید کی آیت میں ارشاد ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، احسان کیا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ چلیں اس کی تفصیل جاننے کے لیے قرآن مجید کی روشنی میں ہی بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے سورہ نساء، اس کی آیت نمبر 69 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہمیں اس آیت کے ذریعے بتایا گیا کہ میرے انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ 4 قسم کے لوگ۔ کون کون سے؟ ایک، انبیاء، جتنے بھی نبی ہیں وہ راہ ہدایت پر تھے ہیں اور ہمیں انہی کی پیروی کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ صدیقین، اس میں کون لوگ شامل ہو جاتے ہیں؟ سچے ستھرے صحابہ کرام، اولیاء اللہ، سب کے سب جن پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ضروری ہے کہ یہ سب لوگ بھی راہ ہدایت پر تھے اور ہم نے انہی کی پیروی کرنی ہے۔ نمبر 3، شہداء اور صالحین۔ صالح سے مراد نیک لوگ، سارے کے سارے بزرگان دین، اولیاء اللہ، ولی اللہ، بزرگان جتنے بھی گزرے اور جتنے بھی آج کل کے دور میں بھی ہیں جو سیدھے راہ ہدایت کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جن پر اللہ کا خاص کرم ہے، وہ سب کے سب لوگ اس آیت میں شمار کیے جا سکتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں پر کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ آیت کے اگلے حصے میں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ بہکے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آیت میں ایک چیز سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ ہم بات یہاں پر بھی ختم ہو رہی تھی کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا احسان ہوا۔ یہ ضرور کیوں مینشن کیا گیا کہ جو گمراہ ہیں ان کے راستے سے بچا؟ تو دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں نا دنیاوی اعتبار سے تو بعض لوگ ہمیں انعام یافتہ لگتے ہیں، ایسے کفار، ایسے یہود و نصارہ جو کہ ایمان سے خالی ہیں لیکن دنیاوی
اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت عیش و عشرت میں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز میں رہ رہے ہیں، بہت عالی شان زندگی، بہت اچھا لائف سٹائل گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ہی عمدہ تو یہ ہمارے سامنے ہے ان کی عمدہ زندگی، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ہے کہ وہ عیش و عشرت میں ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ان پر انعام ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وہ ایک علیحدہ مفہوم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو ڈیل دے دیتا ہوں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، تو اس وجہ سے انہیں دنیا کی جو ہے نعمتیں دے دی جاتی ہیں. اور ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی مثال میرے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت ہوتی تو میں کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ کا پانی کا نہ دیتا. یعنی اس دنیا کی جو حیثیت ہے وہ رب العالمین کے قریب کچھ نہیں ہے. جس دنیا کے پیچھے ہم لوگ جو ہیں وہ پھر رہے ہوتے ہیں، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں دنیا کو کمانے کے لیے، تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ بدقسمتی ہے کہ ہم حقیقی اخروی کامیابی کو جھٹلائے بیٹھے ہیں، جس کی ہمیں حقیقتاً فکر کرنی چاہیے. تو یہاں پر اس وجہ سے مینشن کیا گیا کہ جس طرح فرعون تھا، اپنے دور کا بادشاہ تھا، بہت بڑا محل تھا اس کا، اس کے بہت سارے غلام تھے، اس کا محل تھا، اس کے اندر سے نہر گزرتی تھی، لیکن ظاہری طور پر تو اس پر دنیا کی نعمتوں کی طرف سے انعام کیا گیا تھا، لیکن وہ غضب والوں میں سے تھا، اللہ کے غضب کا شکار ہوا. تو ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ اے اللہ رب العالمین ہمیں انعام بھی عطا کر، ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں بھی شمار کر، اور ہمیں بہکنے اور بھٹکنے سے بھی بچانا. رب العالمین جو ہے وہ روایات میں آتا ہے کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں. تو یہ دو گروہ ایسے ہیں جو حد درجے کے جو ہیں اللہ کے قریب نافرمان اور گناہ گار ہیں. تو ہم پناہ مانگتے کہ اللہ ہمیں ان جیسا ہونے سے بچا. تو اس صورت میں ہمیں یہود و نصارہ مغرب کے کلچر کی پیروی سے بھی منع کیا جا رہا ہے. جس آج کل کی بنت حوا مغرب کی غلام بن چکی ہیں، ابن آدم جو ہیں وہ مغرب کے غلام بن چکے ہیں. ہمیں مغرب کا لائف سٹائل پسند ہے، مغرب کی طرح مغرب کے لوگ جیسے رہتے ہیں ہمیں ویسے رہنا پسند ہے. ہم یہود و نصارہ کی طرح اپنی ڈریسنگ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ناخن بڑے ہوتے ہیں کہ ہم مغرب کی لڑکیوں کی جو ہے وہ نقل کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں کیونکہ یہ جو سر پہ دوپٹہ لیتا ہے ہمارے نزدیک وہ بالکل جس کو عام الفاظ میں کہہ لیں کہ یہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کو فیشن کا نہیں پتہ. ہم عام الفاظ میں اس شخص کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کو تو ڈریسنگ سینس نہیں ہے. تو ہم سارے کے سارے غلام بنے ہوئے ہیں مغرب کے. تو اللہ قرآن کی ابتدا میں ہی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ہدایت مانگو اور ان سے بچنے کی ہدایت کی دعا کرو کہ اللہ یہود و نصارہ جیسے لوگوں سے ہونے سے بچا. ایک آیت کے ایک اور ارشاد کے مطابق جو مغضوبی سے مراد مشرکین بھی ہیں اور ضالین سے مراد منافقین، یعنی مشرک، منافق، کفار، مرتد اور یہود و نصارہ، اللہ ہم سب کو ان بہکے ہوئے، ان بٹکے ہوئے، ان مردود لوگوں میں ہونے سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے انعام یافتہ لوگوں میں ہونے ہمارا شمار کرائے. اور یہی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے. تو الغرض یہ کہ اس سورہ مکمل سورہ کا ہاف مفہوم، آدھا مفہوم، آدھی آیات جو ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک ہم اپنے رب العالمین کی سے اپنی عقیدت، محبت کا اظہار، اس کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم اللہ سے باقی کی صورت میں دعا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں کہ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا، ہمیں بہکنے بھٹکنے سے بچا. اس سورہ فاتحہ سے ریلیٹڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کہتے ہیں جو رب العالمین کا فرمان ہو. مسلم شریف جلد اول اور صفحہ نمبر 169 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الصلاۃ، سورۃ الصلاۃ مطلب سورۃ الفاتحہ، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے. میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ مجھ سے سوال کرے گا. جب میرا بندہ پکارتا ہے اور مجھے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں اس بندے نے میری حمد کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں کہ اس بندے نے میری تعظیم کی. جب میرا بندہ پکارتا ہے مالک یوم الدین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا. اور جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میں کہتا ہوں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا یہ معاملہ ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا وہ مجھ سے سوال کرتا ہے.
اور جب میرا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو جب میرا بندہ مجھے یہ کہتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں کہ میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا اس نے مجھ سے سوال کیا۔ یہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جب ہم اللہ کی حمد و ثنا، جب ہم اللہ کا قرآن سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ بھی ہم سے مخاطب ہوتا ہے، اور کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ سورت کے آخر میں ہے آمین۔ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آمین بولنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ بخاری شریف کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 108 ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ آمین پکارتا ہے اللہ کو دعا کے بعد، جب اللہ سے آمین کہتا ہے جس کے لفظی معنی ہے الہی قبول فرما، اور اس آمین پر فرشتے بھی آمین کہہ دیں تو اس بندے کے پچھلے سارے کے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے پوری سورہ پڑھی اور ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا، اور ہم اس پوری سورہ کے آخر میں آمین ثم آمین بولتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سورہ کے حقیقی معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے رب العالمین کی شان بیان کرتے ہوئے۔ اے رب سماوات تیری ذات ورا ہے، اے رب سماوات تیری ذات ورا ہے، ہیبت سے تیری کوہ گراں کانپ رہا ہے، انسان بیچارہ تجھے کیا جان سکے گا، انسان بیچارہ تجھے کیا جان سکے گا، ادراک کی دنیا میں تجھے ڈھونڈ رہا ہے تیرے ہی انداز غریبی و امیری، ہے تیرے ہی انداز غریبی و امیری، دیتا ہے کبھی اور کبھی مانگ رہا ہے، معلوم ہے اتنا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، معلوم ہے اتنا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، جانا ہے کہ کیا جانے گا جو جان گیا ہے، اے رب سماوات تیری ذات ورا ہے، ہیبت سے تیری کوہ گراں کانپ رہا ہے۔ یہاں پر آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔